تو 3 دن اور 3 رات آیا تو زمین خشک کی خشک، ہاں کھیتی نہ ہوگی، نہ سبزہ ہوگا، نہ کوئی پھل نہ کوئی پھول. جب پانی آیا تو سب خالی خالی. اور اللہ جب تو نے آگ لگوائی اور 3 دن اور 3 رات تک آگ کے شعلے بڑھ کے، تو اس میں سب کچھ نظر آتا. اس میں تو کھیت بھی لہلہاتے نظر آتے، اس میں تو باغ بھی سرسبز شاداب نظر آتے، اس میں تو پھل بھی نظر آتے، اس میں تو پھول بھی نظر آتے، اس میں درخت بھی نظر آتے، اس میں پتے بھی نظر آتے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. اللہ نے فرمایا یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے کہ تیرا ذہن یہ کہتا ہے پانی آوے سبزہ اگے، آگ آوے جلا دے وے. میری خدائی کہتی ہے پانی بھیجوں گا جلا دوں گا اور آگ بھیجوں گا اور اس میں سبزے اگا دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں تھے؟ ارے کہو نہ تھے کہ نہیں تھے؟ کتنے دن؟ 40 دن 40 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں آگ میں آگ میں آگ میں. ارے میرے دوستوں کو 1 گھنٹہ آگ میں جائے تو کالا کالا کوئلے کی طرح باہر نکلے، پہچان میں بھی نہ آوے کہ اس کا چہرہ کیسا، اس کی آنکھیں کیسی، اس کا ناک کیسا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن 40 رات آگ میں. اور جب آگ دھیرے دھیرے نیچے آئی اور بجھنے لگی تو ساری قوم جمع ہوئی کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کی ہڈی نظر آئے گی. ارے حضرت ابراہیم کی راکھ نظر آئے گی. لیکن میرے دوستو جیسے آگ نیچے آئی سب نے اعلان کیا آ جاؤ. ابراہیم تو ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم سننا میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ تھمی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، اللہ کی قسم سب نے گواہی دی کہ ابراہیم تم جب آگ میں گئے تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے، آگ سے نکلے ہو تو تمہاری خوبصورتی 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے. کتنی؟ 10 گنا زیادہ ہو چکی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مبارکبادی دے رہے کہ آ جاؤ اللہ کے نبی آ جاؤ. آپ 40 دن 40 رات آگ میں رہے لیکن آپ کا تو ایک بال بھی نہ جھلا، آپ کا تو کان بھی نہ جھلا، آپ کا تو ناک بھی نہ جھلا. آؤ ابراہیم آ جاؤ. سارے لوگ مبارکبادی دیتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا ہٹ جاؤ. ایک کونے میں گئے اور کونے میں سجدے میں جا کے زاروں قطار رونے لگے. سب نے کہا ابراہیم یہ رونے کی جگہ، ارے خوش ہو جاؤ، چھوٹ گئے، آزاد ہو گئے، یہ کوئی رونے کی جگہ. کہا حضرت ابراہیم نے کہا کاش اللہ مجھ کو پھر آگ میں بھیج دیتا. کیا فرمایا؟ کاش اللہ مجھ کو پھر آگ میں بھیج دیتا، میں آگ ہی میں رہتا، میں نہ نکلتا. تو سارے لوگوں نے کہا ارے آگ سے باہر آ گئے ہو، یہاں تو کامیابی ہے، کامرانی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا تمہیں کیا معلوم، جب آگ میں تھا 40 دن اور 40 رات ہر صبح اور شام اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا. اور اللہ بڑے پیار سے پوچھتا تھا کہ میرا بندہ ابراہیم آگ نے تجھے پریشان تو نہیں کیا، آگ نے تجھے کوئی گرماہٹ تو نہیں دی. میرے دوستو اللہ نے فرمایا اے آگ تو اگرچہ چھلاوے، تو اگرچہ برباد کرے، تباہ کرے، لیکن میرا ابراہیم آیا ہے اس پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامت والی بھی ہو جا. بھئی اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. اللہ فرماتے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. تو ساتھ میں کہہ دو لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. جو آگ کے اندر سبزے اگا دے وے تو کرنے والا کون؟ اللہ. اور جو پانی بھیج کر بھی سبزہ نہ اگائے تو کرنے والا کون؟ اللہ. تو لا الہ. اب میرے دوستو لا الہ الا اللہ پر جو بات آپ نے سنی، اللہ کرے کہ ہم سب توحید پر جمیں. اور الحمدللہ توحید ہے، کہو الحمدللہ توحید. اللہ اس پر موت نصیب فرمائے. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیارے دوستو، 22 سے 23 حدیثیں ملتی ہے، 22 سے لے کر 23 حدیث ملتی ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان. حالانکہ ہمارے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ارے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا تھا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پکا بولنے والا تھا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنے والا تھا؟ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سے 23 مرتبہ قسم کھائی. والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قسم کھا کر کہتا اگر میرے امتی کو موت کے وقت کلمہ مل جائے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. یہ بھائی کیوں چپ چپ بیٹھا ہے؟ بولے حبیب صاحب یہ جب آئے نا
تو اس کی بیوی سے پہلے ملاقات کراؤ پھر ادھر بلاؤ. بھائی اتنی پیاری بات بتائے اور تو کچھ بھی نہیں بولتا. ارے دعا کرو اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. بھائی کس کو موت کے وقت کلمہ چاہیے؟ آج میں آپ کو ایک علاج بتا رہا ہوں. بھائی سب کو چاہیے؟ ارے کہو نا چاہیے, سب کو کلمہ چاہیے. ہاں میں ایک دعا بتاؤں گا, ایک دوا بتاؤں گا. دعا پڑھو اور دوا کرو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. چلو آج اسی پر ہم بیان کریں کہ موت کے وقت کلمہ چاہیے تو دعا کیا ہے اور دوا کیا ہے. تیار ہو؟ ارے بولو نا, ہمت سے بولو. تیار ہو؟ دعا کیا ہے اور دوا. سب سے پہلے میں دعا بتا دوں. یہ دعا پڑھتے رہو, صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, شام پڑھو, رات پڑھو. ارے رات کو آنکھ کھلے تو پڑھو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب ہوگا. میرے دوستو کون سی دعا؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. قرآن میں ہے دعا. پارہ نمبر سورہ آل. اور بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہوگی, جن کو یاد ہو ماشاءاللہ علماء کرام کو تو یاد ہی ہوگی. میرے ساتھ میں پڑھے اور یہ صبح بھی پڑھتے جاؤ, شام پڑھو, رات پڑھو, دکان پر پڑھو, کاروبار پر پڑھو, گھر میں پڑھو. ارے میرے دوستو رات کو آنکھ کھلے تو پڑھو. اللہ کو اتنا پیار آئے کہ اللہ کہے میرے بندے فکر مت کر, تیری آنکھ بند ہونے سے پہلے کلمہ دینا میرا کام ہوگا. وہ کون سی دعا؟ پارہ نمبر سورہ آل. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ارے یاد ہے نا میرے پیارے دوستو, ساتھ میں پڑھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں ترجمہ یاد کرو. کہہ دو اے اللہ, کہو اے اللہ, اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہم سے ہدایت کو چھین مت لینا. کلمہ دینے کے بعد کلمہ چھین مت لینا. اے اللہ اپنی رحمتیں برساتا رہنا, تیرے سے بڑھ کر کوئی دینے والا. یہ تو کلمہ اگر موت کے وقت چاہیے تو یہ دعا ہے. یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اگر موت کے وقت کلمہ چاہیے تو میرے بھائیو یہ دعا پڑھو. پڑھتے جاؤ گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. کہو انشاءاللہ. یہ تو ہو گئی دعا. اب کس بات کی ضرورت؟ بہت ضروری ہے دوا. پیو گے؟ کڑوی بھی ہوگی تو بھی پیو گے. کڑوی تو ہوگی, ٹیبلٹ تو کڑوی ہوا کرتی ہے نا. یہ ڈاکٹر جو ہوتا وہ کچھ ہم کو میٹھی میٹھی ٹیبلٹ دیتا. ارے بولو دیتا. آپ کے کڑی میں کوئی ڈاکٹر ہو بھائی, معافی چاہتا ہوں, ایڈوانس معافی. ہوں گے نا ڈاکٹر حضرات بھی تو بیٹھے ہوں گے. ڈاکٹر کبھی میٹھی ٹیبلٹ نہیں دیتا, کڑوی کڑوی دیتا. اور کبھی کبھی تو کیا کہتا, او زہری ملیریا انجیکشن 5. تو انجیکشن دیتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسے بیٹھے سب کو اچھا لگتا ہے انجیکشن. اور کبھی کبھی تو کیا کہتا ہے, او سیریس سیریس, اٹس ویری سیریس میٹر, اس کو فوراً ایڈمٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ, آئی سی یو روم, اور فوراً آپریشن. اب آپریشن میں پھاڑا کاٹا, کتنے گھنٹے بے ہوش رہا. لیکن جب اچھا ہو جائے گا نا ماشاءاللہ, جب کڑی میں آئے گا نا تو کیا کہے گا, ڈاکٹر صاحب یہ مٹھائی آپ کو. کہا کہ بھائی کیوں؟ ڈاکٹر صاحب کتنا پریشان تھا, وہ آپ نے آپریشن کر کے میری جان بچائی. تو میرے دوستو ایک ڈاکٹر نے تمہاری باڈی کا علاج کیا, تم نے اس کو مٹھائی دی. حالانکہ اس نے کڑوی دوا بھی پلائی, اس نے کڑوے کڑوے بوٹل بھی چڑھائے, اس نے کڑوے کڑوے انجیکشن بھی دیے, اس نے کڑوا کڑوا آپریشن بھی کیا. ساری کڑوی چیزوں کو لینے کے بعد پھر بھی ڈاکٹر صاحب یہ 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ اور یہ آپ کو ہدیہ, اور اس نے فیس بھی لیا, 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ تک کا بل بن جاتا. وہ سب ہاسپٹل کا بل بھی پورا کیا. اس کے بعد ڈاکٹر کو مٹھائی بھی دی, ڈاکٹر کو مبارکبادی بھی دی. ارے اس ڈاکٹر نے تیری باڈی کا علاج کیا, کڑوی کڑوی دوا پلائی, تو نے اس کا شکریہ ادا کیا. یہ علماء کرام باڈی کا نہیں روح کا علاج کرتے ہیں. اس کا علاج کرتے, لیکن علماء کو مٹھائی نا. کہتا اے مولوی صاحب اب زیادہ جمعہ میں ایسی گڑبڑ کیا نا تو السلام علیکم, کسی اور جگہ نوکری پکڑ لینا. اب بیچارہ مولانا بیان کرے, ہاں تو میرے کو سناتا, ہاں تو تجھ رہ گیا پوری کڑی میں سنانے کے لیے. تو کرتا کا کوئی ایسے دھندے کے مولوی صاحب کو سنانا پڑے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا. آج میں آپ کو دوا بتا رہا ہوں, لیکن دوا بتانے سے پہلے میں 2-3 واقعے سناؤں گا, بہت پیارے پیارے واقعے. بھائی سنو گے نا انشاءاللہ. ساتھ میں کہہ دو, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں. ارے ہمارے نبی کی شان